پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ حملے اس وقت ہوئے جب ایران امریکہ تعمیری مذاکرات جاری تھے۔ بڑھتی کشیدگی سفارتکاری کے امکانات کمزور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ 22 جون کو جوہری تنصیبات پر حملے IAEA اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیف اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے۔ تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ایک اور پوسٹ میں لکھا، تمام ملک تیل کی قیمتیں نیچے رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں تم دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، ایسا مت کرو۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش پر غور۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ، 20% تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایرانی رد عمل کے خدشے پر ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی سپلائی چین برقرار رکھنے کی مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے برابر ہوگا۔ ایران نے ایسا کچھ کیا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مدد مانگ لی۔ کہا، دنیا کی 1/4 تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ امریکی اڈوں پر حملے یا آبنائے ہرمز بند کرنے سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ برطانیہ نے ایران پر امریکی حملوں سے لا تعلقی بھی ظاہر کی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں ڈیوڈ لیمی نے کہا، مشرق وسطی میں اتحادیوں کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ ہم نے برطانوی شہریوں کو اسرائیل سے نکال لیا ہے۔ ایران پر حملے خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں۔ چین کا انتباہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا جواز دنیا کو غلط پیغام دے رہا ہے۔ تمام فریقین حملے روک کر فوری طور پر مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ روسی صدر کا کہنا ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا، ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ۔ مہرآباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں 5 تارانہ انقلاب کے مرکز جیل یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید۔ میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل ابیب، اشقلون،
اشدود پر درجنوں میزائل فائر کیے، نیول بیس اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ، بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ جنگ میں براہ راست شریک ہو چکا، حملے کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی نے خبردار کر دیا۔ اپنے بیان میں ایرانی جرنیل نے کہا، امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایران پر امریکی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا کہنا ہے، ایران این پی ٹی سے دستبردار نہیں ہوگا، پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا، امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا، امریکہ کو بھاری اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ شروع آپ نے کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ ٹرمپ اب بھی ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران بات چیت سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے، اب انتخاب کا وقت ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے حکومت کی تبدیلی نہیں، سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔ ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی، ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ فخر ہے، ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہتھیاروں، سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں ہرایا۔ بھارت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا کہ کشمیر اس کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو جنگ لڑیں گے اور تمام 6 دریاؤں سے پاکستان کے عوام کو پانی دلائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، حکومتی پالیسی سے معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی میں کمی ہوئی۔ ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے بجٹ میں تجاویز دی گئی ہیں۔ حکومت نے سولر پینلز پر جی ایس ٹی کی شرح پر کمی کی ہے۔ حکومت سولر پینلز از خود مہنگے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایف بی آر کو حاصل اختیارات کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں ایف بی آر گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ گرفتاری کی منظوری 3 رکنی کمیٹی دے گی۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، نعرے لگائے۔ اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکین میں تلخ کلامی اور دھکم پیل، جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکین میں بھی تکرار، پی ٹی آئی کے نثار جٹ اور پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان اس قابل نہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا پی ٹی آئی ارکان کے احتجاج پر رد عمل، کہا یہ بانی پی ٹی آئی سے وفا نہیں کریں گے، بانی کو خبردار کر رہا ہوں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج حکم دیں تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب، کہا اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا۔ بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بجٹ میں تبدیلی کا کہا تو 24 گھنٹے میں کر دیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے عملے نے کمرے عدالت میں موجود پی ٹی آئی کارکنان کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کراچی میں بھی خدمات پر سیلز ٹیکس اتنا ہی جمع ہوتا ہے جتنا دادو میں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، یہاں سے پورے ملک کو مال جاتا ہے جس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ دعا ہے سندھ کے سارے شہر کراچی کی طرح ٹیکس دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مل کر آگے چلیں تو صوبے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو ہر بات پر مطمئن کر لیا پھر تو اپوزیشن ہی نہیں رہے گی۔ کراچی کو ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا گیا۔ اس شہر کو بہت سی مافیاز مل کر چلا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں میئر کراچی کو پیپلز پارٹی کی پوری سپورٹ ہے۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں۔ کوئی ان سے سوال کرے کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں کیسے شامل ہو گیا؟ کراچی اگر رہنے کے قابل نہیں تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا پہلے مسائل تھے لیکن اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ دنیا کی نظریں تھر پارکر اور اس کے کوئلے پر ہیں۔ گلگت بلتستان مالی سال 2025-26 کا 1,48,63 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بجٹ پیش۔ صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل کی بجٹ تقریر۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 37 ارب، غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں 88 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی پی ایس ٹی پی منصوبوں کے لیے 11 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ تجویز۔ تعلیم، صحت، زراعت، حیوانات، ماہی پروری کے لیے اضافی بجٹ مختص۔ بجٹ میں 6 ارب روپے کا خسارہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم کی سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان لین دین کو کیش لیس بنانے کی ہدایت۔ کہا ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاق سمیت تمام صوبوں میں قائم کیا جائے۔ لاہور میں سی بی ڈی روٹ 47 عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نو تعمیر شدہ روٹ کا معائنہ کیا۔ روٹ 47 پر سائیکل سواروں کے لیے 2.5 کلومیٹر طویل لین بنائی گئی۔ والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر نصب سولر پینل سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شارع کے ساتھ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مصنوعی جھیل تعمیر کی گئی ہے۔ غزہ پر دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 3 فلسطینی جان سے گئے۔ قابض فوج کی پناہ گزین کیمپس پر بمباری جاری، سیف زون پر اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 56,000 ہو گئی، 1,31,500 سے زیادہ زخمی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک پتن آمد۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستان نے پچھلے سال کی شکست کا بدلہ لے لیا، قطر کو ہرا کر ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں قومی ٹیم نے دفاعی چیمپئنز کو پانی بھی نہ پینے دیا، 3-0 سے آؤٹ کلاس کر کے ایونٹ سے چھٹی کی۔ جیت کا اسکور 25-22، 25-22 اور 25-21 رہا۔ فائنل میں شاہینوں کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ تمام مقابلے سپورٹس پر براہ راست۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع۔ فخر زمان، سعود شکیل اور محمد نواز سمیت 15 کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں حصہ لیا۔ کیمپ میں فٹنس اولین ترجیح، فیلڈنگ پر بھی خصوصی توجہ۔ ذہنی معذوری کو کیا مائنس، فیلڈ ہاکی میں لوہا منوانے کو تیار۔ کراچی کے سید مرتضی علی کسی سے کم نہیں، بال پر کنٹرول، ڈریبلنگ کی ٹیکنیک سب کمال۔ 12 سالہ ایتھلیٹ کے والد کہتے ہیں مرتضی کو ہاکی سے جنون کی حد تک محبت ہے۔ ہاکی اولمپئن حنیف خان نے سید مرتضی علی کی صلاحیتیں نکھارنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ ٹاپ لیول پر ہاکی کھیلنا مرتضی کا مشن ہے۔
لاہور کے نجی کالج میں اولمپک ڈے کا انعقاد. پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، ہاکی اولمپئنز، مقامی ایتھلیٹس اور طلباء و طالبات کی شرکت. ارشد ندیم کا کہنا ہے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے اپنا بیسٹ دوں گا. 2028 اولمپکس میں بھی تمغہ جیت کر ملک کا نام روشن کروں گا. اور فلم لو گرو نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. سنیما گھروں میں کھڑکی توڑ رش. فلم لو گرو نے 17 روز میں 70 کروڑ سے زائد کا ریکارڈ بزنس کر لیا. ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی جوڑی شائقین کے دلوں میں گھر کر گئی. ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش چھا گئی.